ترجمے تو بہت ہوئے ہیں پہلے بھی، بڑے بڑے اچھے ترجمے ہیں بازار میں، اور بے شمار ترجمے ایسے بھی ہیں جو ہر طرح کی افراط و تفریط سے یا فرقہ وارانہ سوچ سے یا اس سے الگ ہو کر کیے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں اقبال جیسے آدمی کو بھی کہنا پڑا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالی نے حضرت ڈاکٹر صاحب کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالی نے ان کو اعزاز دیا ہے۔ اور دیکھیں، یہ میرے نزدیک نہیں بلکہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، خود قرآن سمجھتا ہے، دوسروں کو اللہ کا قرآن سمجھاتا ہے، خود قرآن پر عمل کرتا ہے، دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، خود قرآن پاک جو ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو اس کی جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی سب سے بہترین آدمی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ، اصلی اہل اللہ وہی لوگ ہیں جو اہل قرآن ہیں، اور قرآن پاک سے دنیا کی راہبری اور رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یہ ٹرانسلیشن جو کی ہے، یہ جو ترجمہ کیا ہے، میں نے اس کو بڑے غور و خوض سے پڑھا ہے، اور دیکھیں یہ ان کی شفقت ہے، مہربانی ہے، ہمیشہ مجھ پر وہ بڑی محبت اور پیار کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور بڑی دیر سے ہمارا یہ درینہ تعلق ہے، بہت پہلے انہوں نے یہ قرآن مجھے بھیجا تھا، اور میں اس پر ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، اور اس کو میں نے بڑے غور و خوض سے پڑھا ہے۔ اللہ کی قسم ہے انہوں نے ذرہ برابر بھی ڈنڈی نہیں ماری ہے، کوئی اس میں یہ ضرورت تھی اس بات کی کہ ساری جتنی یہ فرقہ واریت کی مضبوط اور بلند و بالا دیواریں ہیں جو امت کے درمیان حائل ہیں، اور جو امت کا اس وقت میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی تو اٹھے مرد کے جو ان دیواروں کو کراس کر کے سیدھا خالص اور بالکل جو اصلی قرآن کی جو روح ہے اس کے مطابق ٹرانسلیشن اور ترجمہ میدان میں لائے، تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیز پانہ بخشند خدائے بخشندہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام علماء کو، ساری امت کو ہر چیز سے، یہ فرقہ وارانہ اختلافات مسلک، یہ خدا کی قسم ہے یہ بہت بڑی پرابلم بن چکی ہے۔ ہمارے اقبال نے کہا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں تھوڑے سے اشعار سنا دوں اقبال کے، وقت تو قائدین بڑے موجود ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رسول اللہ کے ساتھیوں کی جو تعریفیں بیان کی گئی ہیں، آج وہ ہماری امت میں موجود ہیں۔ آج خدا کی قسم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑتا ہے۔ اور یہی اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم ہو آپس میں غضبناک اور وہ آپس میں رحیم۔ صحابہ کرام جو حضور کے رفقا تھے، تم ہو آپس میں غضبناک اور وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطابی اور وہ خطا پوش و کریم، اور چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، اور تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کعبی۔ تم میں محض باتیں ہیں کہ وہ حمیت ہے بھی، اور خودکشی شیوا تمہارا
اور وہ غیور و خوددار، خودکشی شیوا تمہارا اور وہ غیور و خوددار، تم ہو گفتار سراپا اور وہ سراپا کردار، تم اخوت سے گریزاں اور وہ اخوت پہ نثار، تم ترستے ہو کلی کو اور وہ گلستان بکنار، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، یاد ہے اب تلک قوموں کو حکایت ان کی۔ اور یہ بھی کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ان فرقہ واریت کی بلند و بالا دیواروں کو گرانے کی توفیق عطا فرمائے، ان نفرتوں کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم عہد کر کے یہاں سے اٹھیں، کیونکہ یہ دل کا غبار کفر کی ظلمت سے کم نہیں، اسلام میں نفاق بغاوت سے کم نہیں۔ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ محبتیں بڑھائیں گے، نفرتیں مٹائیں گے، خدا کی کبریائی کا اعلان کرتے جائیں گے۔